ہم ربیع الاول بناتے ہیں، ہم خوشیاں مناتے ہیں، ہم پٹاخے، آتش بازی ہو جاتی ہے، لیکن کیا ان کی جو زندگی سے اس کے اوپر ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم سارا یہ ایسے ہے کہ قرآن شریف آپ نے گھر میں رکھی ہوئی ہے، سارے اس کو بڑے ادب سے اٹھا رہے، پڑھ ہی نہیں رہے کہ اندر لکھا کیا ہوا ہے۔ اسی طرح ان کی زندگی، جب ہم ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے کیریکٹر سے تو سیکھیں، کیا ان کو ہم کیریکٹر کو اپنا رہے ہیں یا نہیں اپنا رہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ ان کی سنت پہ چلو۔ عرس ہوتے ہیں ہمارے، لاکھوں لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی دھمال بھی ہوتی ہے وہاں، اور سب کچھ ہوتا ہے، اور چرس بھی پی لیتے ہیں، لیکن یہی نہیں پتا کہ وہ جس کے لیے وہ کر رہے ہیں وہ کیا، اس کی کیا صفتیں تھیں، وہ کیوں اتنا بڑا عظیم انسان تھا۔ تو سارے آ کے شور کر کے چلے جاتے، کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میاں میر نے کیا کیا، اور وہ جو بابا فرید کیوں گرو نانک بابا فرید کے مرید تھے، کیا وجہ تھی، ان کی کیا ٹیچنگز تھیں۔ تو یہ اسپیشل پھر ہمارے ربیع الاول پہ، اس سے میں اب آگے جانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دھوم دھام سے بنائیں، یہ بڑا خوشی کے دن ہے ہمارے، اور پوری طرح انشاءاللہ یہ ہم نے سب سے زیادہ سیلیبریٹ کرنا ہے ربیع الاول۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اب جو جب ہم سیلیبریٹ کریں تو اس میں انٹلیکچوئل سامنے آئیں، بتائیں کہ جناب ہم کیوں یہ سیرت نبی پہ چلنا چاہتے ہیں۔ مثلا محرم ہے، اس میں بھی بتائیں تو صحیح کہ وہ حضرت امام حسین کی قربانی کیا تھی، کیوں اصول زندگی سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ یعنی میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر اب اور لیول کے اوپر ہم لے کے جائیں اپنے ساری جتنے بھی ہماری دینی فنکشنز ہیں۔ ہر دین کی فنکشن کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے۔ محمد سے میں آپ کو پردے کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، کسی نے بتایا کہ کیا وجہ ہے، کسی نے کسی کو ایکسپلین کیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ہماری ریسرچ کرے گی اور اسپیشل پروجیکٹس۔ آخر میں جی میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا جو یوتھ ہے وہ اس کو وہ نہ اسے ہو جو میرے سے ہوئی جب میں پہلی دفعہ برطانیہ گیا۔ مجھے کوئی سمجھ نہیں تھی، میری کوئی گراؤنڈنگ نہیں تھی اپنے، مجھے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی صحیح معنی میں علم نہیں تھا۔ ہمارے لیے ہمارے انگلش میڈیم ایجوکیشن نے بیسکلی ہمارے تاثر یہ ڈال دیا کہ ہم سب پیچھے ہیں، ہمارا دین آؤٹ ڈیٹڈ ہے، ہمارا کلچر پیچھے ہے، اور جو بھی ہے تو وہ مغرب ہے۔ اور یہ بدقسمتی سے ابھی بھی ہمارے بچوں میں جس طرح کا سوشل میڈیا پہ کانٹینٹ آ رہا ہے، فلمیں آتی ہیں، سب کچھ آتا ہے۔ تو دیکھیں، دین میں تو کوئی زبردستی نہیں ہے، قرآن کی تو آیت ہے، اللہ کا تو حکم ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ہے کہ پیغمبروں کے بھی بچے، ان کے اپنے بیٹے، حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا نہیں سیدھے راستے پہ لگا، تو ہم کس کو زبردستی سیدھے راستے پہ لگا سکتے ہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں سیدھے راستے پہ لگی، تو ہم کون ہیں؟ تو دین میں زبردستی تو نہیں ہے، لیکن کم از کم ہمارے بچوں کو چوائس تو پتہ چل جائے گا، اگر یہ راستے پہ چلو گے تو یہ اس کے مسئلے ہیں، اور اگر اس راستے پہ چلو گے تو یہ ہے کہ یہ جو آپ قرآن میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا، نعمتیں جن کو بخشیں، وہ نعمتوں کا راستہ یہ ہے، جو تباہی کا راستہ ہے وہ یہ ہے۔ پتہ تو چلے بچوں کو، چوائسز تو اپنے بچوں کے سامنے رکھیں۔ ابھی تک تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ میرے کئی ماں باپ اگر دیکھ رہے ہوں گے، ان کو پتہ ہے کہ وہ بچے، وہ جب ماں باپ کہتے ہوں گے نا کہ جی یہ تم یہ پڑھو، نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہی ہیں۔ میری والدہ جس کے میں بہت پیار کرتا تھا، وہ مجھے سارا وقت کہتی رہتی تھی، میں سمجھتا تھا ان کو کیا پتہ، دنیا تو یہ آگے نکل گئی ہے، یہ تو پرانی باتیں کر رہی ہیں۔ میں تو یہ اندر سے ان کے سامنے والد صاحب کے ساتھ جمعے کی نماز میں بھی چلا جاتا تھا، یہ نہیں پتا کہ نماز میں پڑھ کے رہا ہوں، کہ مانگ رہا ہوں سیدھا راستہ اور لگا ہوں دوسرے راستے پہ۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو یہ نہ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارا یوتھ ہے، جو ہماری فیوچر ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری نوجوانوں کو سب کو پتا ہو کہ ہم ہیں کیا، یہ کیوں ملک بنا تھا، جو دنیا کا تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر نہ کبھی آیا نہ کبھی آ سکتا ہے، جس کو اللہ کہہ رہا ہے اپنا رول ماڈل بناؤ، تو آپ اس کو رول ماڈل تب بنائیں گے آپ کو پتہ تو چلے کہ رول ماڈل کی صفتیں کیا تھی۔
آپ جب تک ان کو یہی نہیں بتائیں گے کہ وہ کیسے اٹھا کے انہوں نے ٹوٹے پھوٹے عربوں کو دنیا کی امامت کروا دی، تو لوگوں پتہ تو چلے لوگوں کو کہ وہ کیا صفتیں تھیں. ہماری یونیورسٹیز میں، سکولز میں کبھی بھی جب تک ہم ان کو صحیح معنی میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرانے، ہم عشق کرتے ہیں نا، لیکن ان کی جب تک ہم بتائیں گے نہیں، لیڈر ہی نہیں بن سکتے، کیونکہ ان سے بڑا لیڈر آیا ہی نہیں. وہ کیسا لیڈر تھا جس کو دیکھ کے سارے لیڈر بن گئے. ایک کتاب ہے دی عرب کانکویسٹ، انگریز نے لکھی ہوئی ہے. وہ اس کتاب کے اندر بتاتا ہے کہ جو جنرل بنتا تھا وہ جا کے وہ کام کر دیتا تھا، یعنی کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا، کسی کا نام بھی نہیں ہوتا تھا جا کے بڑا. یہ سوچ لیں کہ دنیا کی تاریخ کا خالد بن ولید شاید ہی دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا کوئی جنرل آیا ہو. وہ کبھی جنگ ہی نہیں ہارے تھے. حضرت عمر ان کو کہہ دیتے کہ نہیں تم چھوڑو، کسی اور کو میں کمانڈ دینے لگا ہوں. تو یہ اتنے زیادہ عظیم لوگ کیسے بن گئے؟ اس کے اوپر تو ریسرچ کریں، بتائیں تو صحیح کہ وہ کیا صفتیں تھیں، ہمارے نبی کی کیا صفتیں تھیں کہ انہوں نے ساروں کو لیڈر بنا دیا. تو ہمیں تو سب سے بڑا مسئلہ ہی پاکستان میں لیڈرشپ کرائسس ہے. ہمیں تو لیڈر ہی نہیں یہاں ملتے. اب جو پاکستان سے ہوا ہے یہ لیڈرشپ کی وجہ سے یہاں پہنچے ہیں. تو ان کی جب ہم بچوں کو، نوجوانوں کو، ان کو آگے سے جب، اور یہ تو ہم دھوم دھام سے مچائیں گے، اور میں اپنے سارے ایم این ایز کو، سارے منسٹرز کو کہہ رہا ہوں کہ اس ہفتے میں آپ نے پوری طرح شرکت کرنی ہے، حصہ لینا ہے، ایک ایسا ربیع الاول بنانا ہے جو کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں بنا. یہ تو لیکن آگے ہم نے اس کو اس سے بھی اوپر لے کے جانا ہے. اور آگے میں یہ چاہوں گا سب سے زیادہ کہ اسکولوں کے اندر رٹانی بچوں کا، بچے کی دفعہ رٹ لیتے ہیں، باقاعدہ بچوں سے پتہ چلیں کہ کیا وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ کیا تھا عظمت کا راستہ. تو انشاءاللہ اس کو ہم اب ایک پوری یہ جو رب العالمین اتھارٹی ہے اس کو اب پورا اسٹیبلش کریں گے. اس میں اسکالرز ہوں گے، دنیا کے باہر بھی ہم بتائیں گے کہ آگے سے کبھی کوئی یہ جس طرح گستاخی کرتے ہیں ان کی شان میں، اس کے اوپر ایک بڑا زبردست انٹلیکچوئل قسم کا جواب جائے گا، بجائے اس کے کہ ہم اپنا توڑ پھوڑ کر کے اور نقصان کریں. اور اندر اپنے اسکولوں کا ہم مانیٹر کریں گے. جو چیئرمین ہوگا اس کمیٹی کا، اس کا کام ہوگا کہ اوور آل سارے علماء پاکستان میں ان سے سب سے رابطے کریں. بڑے بڑے ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کوشش کریں کہ ہم ساری کئی جوائنٹ ہم اکٹھے مل کے اسٹیٹمنٹس دیں، بجائے کوئی کسی کی 1.5 انٹ کی مسجد ادھر ہے ادھر ہے. کوئی مشترکہ ایک پلان کریں، لیکن اسکالرز مل کے بیٹھ کے کریں. کوشش کریں کہ اب اپنے ملک کو واقعی ادھر لے کے جائے جو کہ 74 سال پہلے یہ ملک جب جس ویژن کے نام پہ بنا تھا. بہت بہت شکریہ.